اور شرک کی جو چوتھی قسم ہے اس میں رب کائنات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے تھے مشرکین عرب کہ خالق تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی کائنات بنا کر تھک گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے ان بتوں کو اور ان لوگوں کو جو ہے اپنا وزیر بنا دیا ہے، اب نظام کائنات یہ چلا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ابھی تک تھکا ہوا ہے۔ تو اس کے ان کے اس عقیدے کو خالق کائنات نے اس طرح بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، اور وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں ان کے بنانے میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کائنات جل شانہ تھک جائے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ بلا شبہ اس کے معاملات، اس کا حکم کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے تو ان یقول کن لہو، تو وہ اس کام کے لیے جس کا ارادہ کر چکا ہے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ تو بھلا اس میں تھکان، خالی کن کہنے میں تھکان کیسی؟ تو یہ لوگ جو تھے یہ بھی بدترین قسم ہے مشرکین کی۔ اور 5ویں اور آخری قسم جو مشرکین کی تھی جس کو رب کائنات نے بیان کیا، وہ ہے اللہ کو خالق مان کر اس سے دوسروں کا محتاج جاننا، کہ وہ اکیلا اس میں نہیں چلا سکتا، جیسے کہ وہ اصل میں دنیاوی پارلیمنٹس پر اس کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر بیٹھے، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ ہماری دنیاوی پارلیمنٹس ہوتی ہے، کہ اس میں وزیر اعظم جو ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی معاونت سے ایک دوسرے سے چل رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی ایسے سمجھ بیٹھے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات ان کے متعلق فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ کیا ہے، مشرک ہے، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کسی کا محتاج سمجھتے ہیں، والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے خَلَقَهُنَّ، کہ انہیں ضرور پیدا کیے ہے العزیز العلیم، غالب علم والے نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اسی قسم کے لوگ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اللہ کے حکم سے، جیسے رب کائنات فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب آپ پوچھئے ان سے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے وہ کہ جو تمہاری سماعتوں کا، تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ کون ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تو وہ کون ہے جو معاملات اور امور میں تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، تو وہ اللہ ہے۔ تو آپ فرما دیجئے افلا تتقون، کہ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو پھر اس طرح کے عقیدے رکھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں دیکھیے 5 قسمیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی مشرکین عرب کی، اس کے اندر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مزار پر جا کر اس طرح کی بات کرے گا، اور ان آیات کو ان مسلمانوں پر تھوپنا یہ درست نہ ہوگا۔ انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیجئے کہ دیکھیے
کہ جو کوئی مسلمان مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں تو وہ ان مزار والوں کو نہ تو مستقل خدا مانتے ہیں، نہ ہی وہ ان مزار والوں کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں، نہ ہی وہ مزار والوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نظام کائنات یہ چلا رہے ہیں اور اللہ تھک چکا ہے، نہ ہی وہ مزار والوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نظام کائنات چلانے میں ان کا محتاج ہے، اور نہ ہی وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ زمانہ مؤثر ہے۔ تو پھر بھلا وہاں جانا اور ان اللہ والوں کے پاس سے جا کر دعائیں مانگنا اور ان کی قربت میں جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے برکات کو لینا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ شرک کی 5 قسمیں قیامت تک کے لیے قرآن نے بیان کر دی اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرک کو ناپسند فرماتا ہے، نہ ہی اسے بخشے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا اور اپنے بتوں کے ساتھ وہاں جلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔